بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروبیگ یوٹیوب اسلامک چینل کی جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ناظرین کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بتائیں گے کہ 3 چیزوں کا ہر حال میں حساب دینا ہوگا۔ بندہ خدا ان 3 چیزوں کی فکر کیجیے گا جو آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ اگر ہم نے ان کو غنیمت نہ جانا، ان کی قدر نہ جانی، تو یقین کیجیے گا کہ ہمیں اس حال میں گزرنا پڑے گا کہ جس سے چھٹکارا ممکن ہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ اس کو کس حالت میں فنا کیا تھا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا تھا، اور اس کے مال میں کہ اس کو کہاں سے حاصل کیا تھا، اور اس کو کہاں صرف کیا تھا، اور اس کے جسم کے بارے میں اس کو کس میں بوسیدہ کیا تھا، جہنم کی تاریکی اور خطرناکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جہنم 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو سیاہ ہوئی۔ اب یہ سیاہ اور تاریک ہے جہنم کی پیشی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں میں پیش کیا جائے گا، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ عذاب جہنم کی ہولناکیاں۔ کہا گیا ہے کہ جہنمیوں پر اتنی سخت بھوک مسلط کی جائے گی جو ان کے جہنم کے عذاب کے برابر ہو جائے گی۔ وہ فریاد کریں گے تو ان کی جھاڑ دار کھانے سے فریاد رسی کی جائے گی۔ ان کو یاد آئے گا کہ ہم کھانے کے بعد پانی پیا کرتے تھے جس سے کھانا نیچے اتر جاتا تھا، تو وہ پانی کی فریاد کریں گے تو ان کے پاس جلتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا جس کو وہ لوہے کے کنڈوں میں لیں گے۔ جب وہ ان کے قریب جائیں گے تو ان کے منہ بھون جائیں گے، اور جب ان کے پیٹوں میں پہنچے گا ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اب جہنمی جہنم کے داروغوں سے سوال کریں گے کہ تم اپنے رب کے پاس دعا کرو ہم سے عذاب میں تخفیف کر دیں، تو وہ ان کے جواب میں دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے، مالک جہنم کے داروغوں کے سردار سے سوال کرو۔ تو وہ کہیں گے، اے مالک تیرا رب ہمارے لیے موت کا فیصلہ کر دے۔ وہ کہے گا، تم یہیں رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم لوگوں میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے۔ پھر جہنمی کہیں گے، تمہارے رب سے بہتر تمہارے حق میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت جہنمی کہیں گے، ربنا اخرجنا منہا فإنا عدنا فإنا ظالمون، اے پروردگار ہمیں جہنم سے نکال دیجیے، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ہم ہی ظالم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ سورۃ مومن کی یہ آیت ہے، مجھ سے بات تک نہ کرو۔ اس وقت جہنمی ہر طرح کی خیر سے مایوس ہو جائیں گے اور گدھے کی سی رینگ اور ہلاکت اور موت کو پکارنا شروع کر دیں گے۔ جہنمی خون روئیں گے اور آنتیں پھٹ جائیں گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل جہنم آنسو روئیں گے حتیٰ کہ ان کی آنتیں بھی پھٹ جائیں گی، پھر خون روئیں گے حتیٰ کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چل پڑیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جائے نماز پر تشریف لائے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم لذتوں کو مٹانے والی
کو یاد کرتے ہو تو تم اس حالت میں نہ ہوتے جو میں نے دیکھی ہے۔ بس تم لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن نہیں آتا مگر وہ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بے وطنی کا گھر ہوں، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ پس جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے مرحبا اہلاً، خوش آمدید، تم اپنے گھر ہی میں آئی ہو۔ سن لے، میں پسند کرتی تھی کہ تو میری پشت پر چلتا رہتا، اب جب تو میرے پاس پہنچا ہے تو اب دیکھنا میں تیرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کرتی ہوں۔ پھر تحت نظر ہر چار طرف وسیع ہو جائے گی اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور جب کسی بد کردار یا کافر کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے لا مرحبا ولا اہلا، تیرے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تو اپنے گھر نہیں آیا۔ سن لے، تو میری پشت پر جب چلتا رہا میں اس وقت بھی تجھ سے بغض رکھتی تھی، اور اب جب کہ تو میرے پاس آیا ہے تو دیکھنا میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ اس پر مل جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل کر گھس جائیں گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں گھسا کر دکھایا اور فرمایا اس پر 70 اژدہے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو جب تک دنیا قائم ہے زمین سے کوئی چیز نہ اگے، اور وہ اس کو ڈستے اور کاٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کو حساب کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کام بتائے ہیں ان کو سمجھنے اور ان کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔